الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ابھی غروب آفتاب سے ذوالحجہ کا انتہائی بابرکت مہینہ اور اس کا انتہائی بابرکت پہلا عشرہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شروع ہو چکا، یعنی اب سے یکم ذوالحجہ ہے۔ ہم ذوالحجہ کے اس عشرے میں داخل ہو کے ہم اس کی پہلی نماز بھی اللہ کی توفیق سے ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آنے والے ہر اسلامی مہینوں دنوں کے جو برکات ہیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کئی موقعوں پہ عرض کیا کہ ہمیں جس طرح ہم دنیا میں جس قسم کا ماحول چلتا ہے، جس قسم کے دن چلتے ہیں، ان دنوں کے حساب سے اپنی زندگی کے مراحل طے کرتے ہیں۔ گرمی سردی کے موسموں میں اسی حساب سے ہم تیاری کرتے ہیں۔ گرمی کا موسم ہے تو گرمی کی تیاری، سردی کا موسم ہے تو سردی کی تیاری۔ بالکل اسی طرح اسلامی مہینوں کے اعتبار سے جن عبادات کا موسم چلتا ہے اس موسم کے اعتبار سے ہمیں کچھ نہ کچھ تیاری ضرور کر لینی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی نیکیوں کا ایک بہت بڑا سیزن ہے، یعنی عشرہ ذوالحجہ جو پہلا عشرہ ہے، اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو مسلمانوں کی تہذیب کا حصہ بنتی ہیں اور عبادات کی صورت میں، اعمال کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑے تحفے رکھے۔ جیسے حج کا موسم ہے، حج کی عبادت، اس کا فریضہ انہی دنوں میں ادا کیا جاتا ہے، اس کا سفر انہی مبارک دنوں میں طے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح قربانی کا موسم ہے، 10 ذوالحجہ سے 12 ذوالحجہ تک ہم قربانی کرتے ہیں۔ اس کے بڑے فضائل، مناقب اور اس کے بڑے اجر و ثواب کے وعدے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ ایک مستقل ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ایک تحفہ ہے۔ اسی طرح پھر اس عشرے میں دیگر عبادات جو نوافل کی صورت میں ہیں، ان دنوں میں پہلے 9 دن کے روزے رکھنا اللہ کے ہاں اس کی بڑی فضیلت، اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی فضیلت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے بیان کروائی۔ اور اسی طرح خاص طور پر عرفہ کا دن جو انتہائی مبارک دن ہے، پھر اس کی الگ سے فضیلت، ان راتوں کی الگ سے فضائل۔ بہرحال والفجر ولیال عشر، اس کے ذیل میں بھی مفسرین نے بہت کچھ اس حوالے سے لکھا۔ تو موقع نہیں ہوتا، ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے، تھوڑا وقت ہوتا ہے، اس تھوڑے وقت میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس پر عمل کی توفیق ہم سب کو دے۔ آج کے درس میں ہم جو بات کریں گے وہ قربانی کے حوالے سے ہے۔ اگلے درس میں بھی اللہ نے اگر زندگی رکھی اور اللہ نے توفیق دی تو اس قربانی کے انشاءاللہ فلسفے کو ایک اچھے انداز سے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔
آج کے دن میں ہم صرف یہ بات اپنے طور پر دہرا لیتے ہیں کہ قربانی کا جو دن ہے، قربانی کا جو فریضہ ہے، قربانی کا جو موسم ہے، یہ جو آج سے یہ جو دن چل رہے ہیں، ان دنوں میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صرف ایک قربانی کو یاد رکھتے ہیں، باقی ساری قربانیوں کو بھول جاتے ہیں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم یہ پتہ کریں گے، ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ جناب ابراہیم کی یہ ایک قربانی نہیں، قربانیوں سے پوری زندگی جناب ابراہیم کی بھری ہوئی ہے، تب جا کے اللہ تبارک و تعالی نے خلیل اللہ کی ڈگری عطا کی۔ اس سے پہلے بڑی قربانیاں ہیں، اور یہ سب سے مشکل قربانی اور سب سے آخری قربانی یہ تھی کہ اپنے ہی پیارے رخت جگر کے گلے پر اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے چھری چلائی۔ یہ سب سے آخری قربانی ہے اور سب سے مشکل قربانی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جناب ابراہیم کو حج کی دولت دی، اس کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ دیا، اس کے بعد جناب ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی نسل سے ہونے والے انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات کی خوشخبریاں عطا۔ اس سے پہلے بڑی ایک لائن ہے قربانیوں کی۔ ہمیں چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ملت ابراہیمی پر قائم ہونے کی حیثیت سے ہمیں چاہیے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانیوں سے کس طرح بھری ہے۔ تو بات بڑی طویل ہے، کوشش یہ ہے کہ 10 سے 15 منٹ میں ہم مسلمان کو تھوڑا سا اتنا سمجھ لیں، کل ہم اپنے بچوں کو سمجھا سکیں۔ اگر ہم کسی اس عنوان کے حوالے سے کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں موٹی موٹی باتوں کا پہلے سے پتا ہو، تفصیلات وہاں ہمیں سمجھ میں آ سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ انبیاء میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، ہم نے جناب ابراہیم کو چھوٹی عمر میں ہی رشد عطا کر دیا تھا۔ رشد کا مطلب یہ ہوتا ہے، علماء لکھتے ہیں الفارق بین الحق والباطل۔ رشد کا مطلب یہ ہے کہ ایسا بندہ جس میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ دیکھ کر پہچان سکے کہ یہ حق ہے یا باطل ہے، یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہ طاقت جس کے دل و دماغ میں آ جائے اس کو کہتے ہیں، اس کو رشد اللہ کی طرف سے عطا ہو چکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی عمر نہیں تھی، بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالی نے حق کی پہچان عطا کر دی تھی، اس لیے فرمایا کہ آتینا ابراہیم رشدہ من قبل۔ اب اس کی جب تفصیل آگے چلتی ہے تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے جس گھرانے میں پیدا ہوئے اس گھرانے میں بت پرستی کا رواج ہے۔ وہ گھرانہ ایک گھرانہ نہیں بلکہ بتوں کی خرید و فروخت کا ایک کارخانہ تھا، بتوں کے بنائے جانے کی ایک آج کے دور کے حساب سے ایک فیکٹری تھی، جس کا آنر اور مالک حضرت ابراہیم کے والد آزر تھے، جو کہ انتہا درجے کے مشرک بھی تھے، بت پرست بھی تھے، بت بناتے بھی تھے، بت بیچتے بھی تھے۔ تو یہ اس گھرانے میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا بھی کیا، ہدایت دی، نبوت دی، رسالت دی، تو اپنے گھر سے قربانیوں کا یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم کی زندگی میں شروع کروایا۔ سب سے پہلی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دی وہ اپنے گھر کی دی۔ سب سے پہلے گھر کی قربانی، اپنی اماں سے بحث شروع کر دی، بتاؤ آپ کا رب کون ہے؟ اماں کہتی ہے تمہارے ابا میرے رب ہے آزر۔ تو حضرت ابراہیم پوچھنے لگے ابا آزر کے رب کون ہے؟ تو کہنے لگی اس کا رب جو ہے وہ نمرود ہے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام پوچھنے لگے کہ پھر نمرود کا رب کون ہے؟ تو اماں نے وہاں ڈانٹنا شروع کر دیا، ایسی باتیں مت کرو، اگر کسی نے سن لیا اور نمرود کی دربار تک بات پہنچ گئی تو فیصلہ قتل سے کم کا نہیں آئے گا۔ فکر ہوئی تو یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، سب سے پہلے اپنے گھرانے کی قربانی۔ اب کسی بندے کو پتا ہو میرے والد حق پر نہیں، غلط بات کرتے ہیں، اب یہ بندہ اس کا امتحان ہوتا ہے کہ یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اپنے آپ کو چلاتا ہے، ابا کو تبلیغ کرتا ہے اور اچھے انداز سے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ منت کرتے ہوئے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، یا اس کے ساتھ اس کی صف میں کھڑا ہو کر کے باطل کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہاں اس کو پتہ ہے اگر میں ابا کے خلاف گیا تو صبح شام کا کھانا بند بھی ہو سکتا ہے، اگر میں ابا کے ساتھ کھڑا نہ ہوا، ان کے مخالف میں آ گیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا، مجھے یقیناً گھر سے نکالا جا سکتا ہے، میں گھر سے بے گھر ہو سکتا ہوں، میری کھاد خوراک بند کی جا سکتی ہے۔ یہ سارے خطرات تھے، ابا کے چھن جانے کا خطرہ تھا۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ابا کی قربانی دینے کا پورا امکان تھا، اس کے باوجود اپنے ابا سے بھی جناب ابراہیم نے آ کر کے بات کی، دو ٹوک لفظوں میں کی، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر
تبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے ابا آپ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے سامنے آپ ماتھے ٹیکتے ہیں، ان سے آپ اولاد مانگتے ہیں، ان سے آپ رزق مانگتے ہیں، ان سے آپ اپنی مشکلیں ان کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، جبکہ ان کی حالت یہ ہے یہ سننا چاہیں تو کچھ سن نہیں سکتے، ان کی حالت یہ ہے یہ دیکھنا چاہیں تو کچھ دیکھ نہیں سکتے، ان کو اگر کوئی دوسرا بندہ تکلیف پہنچاتا ہے اس تکلیف سے اپنے آپ کو بچانے پر قدرت یہ نہیں رکھتے، ان کی حالت یہ ہے جو سننے سے قاصر ہے، بولنے سے قاصر ہے، دیکھنے سے قاصر ہے، سوچنے سمجھنے سے قاصر ہے، حرکت کرنے کی سکت ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ آپ کی عقل کو کیا ہو گیا؟ مجھے آپ کے مستقبل کی فکر ہے۔ آپ نے ایک رب ذوالجلال جو ساری کائنات کا خالق مالک ہے اس کو چھوڑ کر کے ان بت جو کہ بے جان ہے ان کے دروں پر آپ نے آ کر کے ماتھے ٹیکنا شروع کر دیے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ میں آپ کو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف جھکنے کی دعوت دیتا ہوں جو اللہ اولاد دیتا بھی ہے، جو اللہ اولاد لیتا بھی ہے، جو رب ذوالجلال اولاد کو نافرمان بھی بناتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما بردار اولاد بھی لیتا ہے، جو ساری مشکلات کو حل کرنے والا ہے، ہر خیر و شر جس کی طرف منسوب ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا مجھے پیدا کیا، اس ایک رب کی طرف آپ کو بلاتا ہوں، یہ سارا غلط راستہ چھوڑ کر کے اس ایک رب کی طرف آؤ۔ یہ حضرت ابراہیم نے اپنے ابا کے سامنے کھڑے ہو کر کے یہ گفتگو فرمائی۔ اس کو سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کی صورت میں ایک پورے رکوع کے اندر ذکر فرمایا۔ اس کے بعد ابا کی طرف سے وہی ڈانٹ ڈپٹ کا سلسلہ شروع ہوا کہ لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو باز نہیں آیا نا اس قسم کی باتوں سے، میرے خداؤں کے خلاف تو ایسی باتیں کرتا ہے، اگر تو باز نہیں آیا لأرجمنک واہجرنی ملیا، میں تجھے سنسار کر دوں گا، گھر سے نکال دیا جائے گا، اس قسم کی دھمکیاں وہاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں سے شروع ہوتی ہے، گھر کی قربانی، اماں کی قربانی، ابا کی قربانی۔ اس کے بعد یہ بحث مباحثہ تھوڑا سا لیک ہوتا ہے، باہر کی طرف چلا جاتا ہے، جب باہر کی دنیا کو، محلے والوں کو، برادری والوں کو پتہ چلنے لگتا ہے، اتنی اس اسنا میں ایک میلہ لگتا ہے، میلے کی طرف سارے جاتے ہیں، جناب ابراہیم نہیں جاتے، ان کے صنم کدے میں، بت کدے میں چلے جاتے ہیں، وہاں ان کے سارے خدا موجود ہیں، ان کے سارے بت موجود ہیں، بڑے چھوٹے درجات کے اعتبار سے سارے مشکل کشا ان کے وہاں اس بت خانے میں موجود ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی بت کی ناک کاٹ دی، کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کی گردن توڑ دی، کسی کی ٹانگیں توڑ دی، کسی کے بازو توڑ دیے، کسی کے ہاتھ کاٹ دیے، سارے بت خانے کو تہس نہس کر کے بڑے بت کی طرف۔ بعض تاریخی روایات میں آتا ہے کہ جس آلے سے توڑا تھا وہ آلہ اس کے کندھے پر رکھ کے وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ادھر مشرکین جب میلے سے واپسی ان کی ہوتی ہے، آ کر کے دیکھتے ہیں کہ جن سے ہم اپنی مشکلات حل کروانے کے لیے آتے ہیں آج وہ خود مشکل میں ہیں، ہمارے ان خداؤں کو کیا ہوا، ہمارے ان بتوں کو کیا ہوا۔ اگر عقل ہوتی، اگر دل ہوتا، اگر فراست بصیرت ہوتی تو یہ کچھ دیکھنے کے بعد ہی ان کو فوراً ہدایت کا پروانہ مل جاتا، لیکن جب عقل چھینی جائے تو پھر غلط بات بھی ٹھیک نظر آتی ہے اور صحیح بات تو ویسے صحیح نظر نہیں آتی۔ تو عقل جب چھن جائے تو پھر یہ ماحول پیدا ہو جاتا ہے، بارہ ماہ بحث شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کس نے ایسا کیا؟ تو کہتے ہیں سمعنا فتى، ہم نے ایک ایسے نوجوان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ اپنی اماں سے بحث کرتا ہے، اپنے ابا سے بحث کرتا ہے، نمرود کے خلاف باتیں کرتا ہے، ان بتوں کے خلاف بھی باتیں کرتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ یہ وہی نوجوان کر سکتا ہے۔ بلایا گیا، پوچھا گیا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے ان خداؤں کے ساتھ ایسا کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ جو ان تمام میں سے جو بڑا بیٹھا نا، بڑا خدا، اس نے ایسا کیا۔ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ اپنے سارے چھوٹے خداؤں سے ذرا پوچھو، ان میں سے ان سے پوچھو نا، یہ تمہیں بتائیں گے کہ ان کے ساتھ ظلم کس نے کیا۔ تمہارے خدا ہیں، تمہیں بتائیں گے کہ کس مشکل میں پڑے۔ تو وہاں عقل میں بات آئی کہ ہم بھی کیسے بتوں کی پوجا کرتے ہیں جن کو اپنا نہیں پتا، جو بتانے سے عاجز ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا۔ ایسی صورت میں جب عام سی بات ہے، جب کسی کے پاس دلیلیں ختم ہو جائیں، دلائل ختم ہو جائیں، علم ختم ہو جائے، اس کے بعد پھر لڑائی کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اب ان لوگوں نے یہ ٹھان لی کہ ہم دلائل سے گفتگو تو کر نہیں سکتے، لہذا اب اس کے ساتھ لڑائی کرنی چاہیے اور مارنے پہ آ گئے۔ حرقوہ وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو،
اس طریقے سے کرو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ آگ میں ڈالو۔ اب یہاں دوسری قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی۔ پہلی قربانی اماں ابا کی تھی، گھر بار کی تھی، گھر کو چھوڑا، یا دوسری قربانی تھی اللہ کی طرف سے امتحان تھا، یا تو ان کی مان کے اپنے آپ کو بچاتے، یا پھر اللہ کی مان کر حق کہہ کر اپنی جان کو ان تمام خطرات کے اندر ڈال دیتے۔ یہ دوسری قربانی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اسی کے ساتھ ایک تیسری قربانی بھی ہم جوڑ دیتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ایک ہی ہے، وہ یہ تھی کہ یہ باتیں چلتی چلتی نمرود کے دربار میں جا پہنچتی ہیں۔ نمرود نے طلب کر لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں پہنچے اور حق کے ساتھ گئے، بڑی جرت، جسارت اور ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ۔ قرآن نے اس کا عرصہ بھی کھینچا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی، پروردگار عالم کے بارے میں اس عنوان پر کہ ربوبیت کس کے پاس ہے، کہ دنیا میں سچا رب کون ہے، اس عنوان پر حضرت ابراہیم کے درمیان اور نمرود کے درمیان باقاعدہ مناظرہ ہوتا ہے۔ اس مناظرے میں بحث ہوتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، جو پیدا بھی کرتا ہے اور قبر میں بھی اتارتا ہے۔ نمرود نے جب یہ دلیل سنی، یہ دلیل سننے کے بعد نمرود نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں۔ اتنے میں اس نے دو آدمیوں کو بلایا، ایک کو بلا کر جس کی گردن کاٹ دی اور کہا کہ دیکھو میں نے مار دیا، دوسرے کو بلایا جس کو عمر قید کی سزا ہو چکی تھی، اس کو لا کر کے آزاد کر دیا، کہتے دیکھو اس کی موت کا فیصلہ ہو چکا تھا اور اس کو نئی زندگی دے دی، اس کو میں نے زندہ کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ بے ڈھنگی قسم کے دلائل یہ دے رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو واقعتاً سچا رب ہے، اگر تو واقعتاً خدا ہے، تو پھر آج میرے خدا کے حکم اور فیصلے کے خلاف کرتے ہوئے آج کے دن سورج کو مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر کے دکھا۔ تو یہاں قرآن کہتے ہیں فبہت الذی کفر، اب ایسی صورت میں وہ کفر جو تھا وہ حق کا پکا رہ گیا۔ اب نمرود کے پاس جواب کوئی نہیں تھا، اب یہاں ان دونوں صورتوں میں فیصلہ موت کا ہوتا ہے، چونکہ پتہ ہے دلائل ہمارے پاس نہیں ہے، علمی طور پر جواب ہم دے نہیں سکتے، واقعتاً یہ نوجوان حق پہ ہے، ہم باطل پہ ہیں۔ باطل کے پاس جب جوابات ختم ہو جائیں، باطل کے پاس جب علم ختم ہو جائے اور جب اس قسم کے دلائل ختم ہو جائیں تو پھر وہ لڑائی پر اور جھگڑے اور جنگ و جدال کے پر طرف۔ تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ تیار کی گئی، اس کی بڑی تفصیلات ہیں اور یہاں اس کا موقع نہیں، آگ میں ڈال دیا گیا۔ اب دیکھیں یہاں فیصلہ تھا، اللہ کا ایک طرف حکم، دوسری طرف دنیا کے تقاضے، اور پتہ ہے اگر اللہ کا حکم مانتے ہیں تو یہاں موت کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ موت کا فیصلہ تو ہو گیا، لیکن چونکہ اللہ نے صرف امتحان لیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف آزمائش سے گزارنا تھا، امتحان لینے کے بعد اللہ نے ڈگریاں دینی تھی، اللہ نے امتحان لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جانے تک حق کے ساتھ رہے، ڈٹے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننے کی طرف مائل رہے۔ اللہ نے دیکھ لیا اور دنیا نے بھی دیکھ لیا کہ ابراہیم علیہ السلام سچے بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں، نبی بھی ہیں، خلیل اللہ بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ استقامت کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں، حق کو نہیں چھوڑ رہے، آگ میں کود گئے، یہاں تک کرنا ابراہیم کے بس میں تھا، آگے پھر طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی۔ اللہ نے حکم دے دیا یا نار، اے آگ تمہارے پاس میرا ابراہیم آ رہا ہے، کونی بردن و سلام علی ابراہیم، تجھے مجھ خدا کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے کہ تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، گرم اتنی نہ رہنا کہ تیری تپش کی وجہ سے جناب ابراہیم کو تکلیف ہو، اور ٹھنڈا ہونے میں اتنا بھی نہ ہو جانا کہ ٹھنڈک کی وجہ سے جناب ابراہیم کو سردی لگنے لگ جائے، بلکہ سلامتی والی ہو جا، بالکل نارمل کیفیت میں آ جا، جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکون پہنچے۔ تو یہاں حضرت ابراہیم کی دوسری قربانی تھی، ایک قربانی گھر کی، دوسری قربانی اپنی جان کی، اپنی جان کو بھی جناب ابراہیم نے قربان کر کے دکھایا۔ اس کے بعد ایک تیسری بڑی عجیب قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں بڑی معتبر ترین روایات کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی کا نام تھا حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، عمر آپ کی کافی حد تک پہنچ چکی تھی،
اس کے بعد حضرت سارہ کے پاس ایک بادشاہ کی طرف سے ایک لونڈی آئی جن کا نام تھا حضرت ہاجرہ. حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سارہ نے ابراہیم علیہ السلام کو تحفے میں دے دیا اور فرمایا، عرض کیا کہ حضور اس کے ساتھ نکاح فرمائیں. یعنی پہلی بیوی نے دوسری بیوی تحفے میں عطا کی. تو حضرت ہاجرہ سے ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہو جاتا. نکاح ہونے کے بعد 88 سال کی عمر میں جناب ابراہیم کا حضرت ہاجرہ کے بطن سے پہلا بیٹا پیدا ہوا جن کا نام تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام. اب ذرا ہم اندازہ لگائیں، ہم میں سے بھی اکثر لوگ صاحب اولاد ہیں. ایک بندہ 10 سال تک بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے کہ یا اللہ بیٹا دے، یا اللہ بیٹا دے، 10 سال کے بعد جب کسی کی گود میں بیٹا آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیارا بھی ہو، حسن و جمال کا پیکر بھی ہو اور اچھا بھی لگتا ہو، باپ کی پدری محبت اور شفقت بھی اس کے ساتھ ہو، اس کے بعد اس بچے کو کوئی حادثہ ہو جائے، اگر اس کی جان چلی جائے یا کوئی اور معاملہ ہو جائے تو کلیجے پھٹنے کے قریب ہو جاتے ہیں. لیکن 88 سال تک جناب ابراہیم علیہ السلام نے انتظار کیا. اس انتظار کے بعد اللہ کی طرف سے بیٹا ملتا ہے. وہ بیٹا بھی حضرت اسماعیل جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بننا تھا. اور یہ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی نبی ہوتا ہے ساری کائنات حسن و جمال میں اس کے مقابلے کے لیے اتر آئے، تو اس پیغمبر کی ایک نورانی کرن کا مقابلہ بھی ساری دنیا کا حسن و جمال نہیں کر سکتا. اتنا حسین و جمیل جب بیٹا جناب ابراہیم کو ملا ہوگا 88 سال کی عمر میں بڑھاپے میں، تو کتنی محبت ہوگی. اس محبت کے باوجود اللہ کی طرف سے ایک اور امتحان آتا ہے کہ ابراہیم قربانیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، ہم نے تمہاری قربانیوں کو مثال بنا کر کے قیامت تک کے لیے جاری کرنا ہے. اس لیے قربانی ادری تگڑی قسم کی تم سے لینی. ایک اور قربانی، وہ کیا قربانی؟ وہ قربانی یہ ہے کہ یہ تمہیں بڑا اچھا لگ رہا ہے تمہارا بیٹا، اور ظاہر سی بات ہے جس بیوی سے اولاد ہو جائے اس بیوی سے بھی محبت پہلے سے بڑھ جاتی ہے. اب اس بیوی سے زیادہ محبت ہے اور اسماعیل سے بھی محبت ہے. فرمایا کہ ان دونوں کو اٹھاؤ، لے جاؤ اور وہاں فلاں جگہ پہ مکہ نامی شہر جو اس وقت شہر بھی نہیں تھا، وہاں جا کر کے چٹیل میدان میں چھوڑ کر ضرورت کی 2-4 چیزیں دے کر کے واپسی کرو. چٹیل میدان میں. اب آج کا ہمارا کوئی نوجوان جس کو لبرلزم نے دیمک کی طرح کھا لیا، یہ ہوتا تو سوچنے کھڑا ہو جاتا کہ یا اللہ یہ کیسا حکم ہے کہ جہاں پانی کا انتظام نہیں، جہاں کوئی درخت نہیں، دور دور تک کوئی آبادی نظر نہیں آتی، یہاں کھانے کا انتظام نہیں، یہاں کوئی بازار نہیں، ضروریات زندگی نام کی کوئی چیز یہاں پر موجود نہیں ہے. یہاں میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں، یہاں میں اپنے لشتے جگر کو چھوڑ دوں جو شیر خار بچہ ہے، ابھی ماں کا دودھ پینے والا بچہ ہے، اس بچے کو میں یہاں کیسے چھوڑ دوں، اس بیوی کو یہاں میں کیسے چھوڑ دوں. میرا دماغ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، میری عقل اس بات کو نہیں مانتی. ہم میں سے کوئی ہوتا تو یقیناً سوچنے کھڑا ہو جاتا، لیکن وہ عام آدمی نہیں تھا، اللہ کا پیغمبر تھا. عام پیغمبر بھی نہیں تھا، ہزاروں پیغمبروں کا باپ اور دادا جناب ابراہیم خلیل اللہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست تھا. اللہ نے اپنی خلت، اپنی دوستی کی چادر اس کو عطا کرنی تھی، اس لیے اتنا بڑا امتحان تھا. اس امتحان میں کامیابی کا عالم یہ ہے کہ جناب ابراہیم نے بیوی کو لیا، بچے کو لیا، چٹیل میدان میں چھوڑ دیا، کڑکڑاتی دھوپ کے اندر تھوڑا سا پانی اس کو دیا، کچھ کھجوریں ان کے حوالے کر دی، اور پھر اللہ کا نام لے کر کے وہاں سے واپسی ہونے لگی تو بیوی نے پیچھے سے آواز لگا کر کے کہا کہ ایسا کیوں کر کے جا رہے ہو. سمجھ گئی کہ ابراہیم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا پیغمبر ہے. تو پوچھنے لگی کیا اللہ کی طرف سے حکم آیا؟ ابراہیم نے اشارے سے بتایا کہ ہاں رب ذوالجلال کی طرف سے حکم اسی طرح آیا. اب اس حکم کے سامنے جناب ہاجرہ نے بھی سر جھکا لیا، جناب ابراہیم نے بھی سر جھکا. اس کو کہتے ہیں اتباع، اس کو کہتے ہیں ماننا. آج ہمارا دماغ کئی قسم کے داؤ پیچ کھیلتا ہے، ہم اپنے دماغ کے سامنے سپر ڈال دیتے ہیں، شریعت کے احکامات کو عمل کرنے کی طرف نہیں جاتے. بس دماغ جس بات کو مان لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اور اگر دل و دماغ نہیں مانتا تو جتنا بڑا شرعی حکم ہو ہمیں وہ جوت سر پہ جوت تک نہیں ڈگتی اس کی وجہ سے. تو یہ جو مسائل ہیں یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ابراہیم علیہ السلام کی ایک بہت بڑی قربانی تھی. آج ہم ایک باپ ہونے کی حیثیت سے، ایک شوہر اور خاوند ہونے کی حیثیت سے سوچیں تو ہمیں اندازہ ہو کہ کتنی بڑی قربانی. اس کے بعد
ایک سب سے بڑی قربانی وہی ہے جس کی یادگار میں ہم 10 ذوالحجہ کے دن اپنے قیمتی جانور خریدنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ذبح کرتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں فلما بلغ معه السعي، پھر جب وہ بچہ، اچھا اس دوران ابراہیم علیہ السلام کو یہ اجازت بھی نہیں تھی کہ تم جاؤ اور پتہ کر کے آؤ، جاؤ اور 4 دن وہاں گزار کے آؤ۔ کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد اللہ کی طرف سے اجازت نامہ آتا کہ ابراہیم اب جاؤ، لیکن جاؤ صرف وہاں رکنا ہے، نہ ان کے ساتھ کھانا کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ رہائش کرنی ہے، صرف دیکھو اور سلامتی خیر عافیت ان سے پوچھو اور معلوم کرنے کے بعد وہاں سے واپس رخصت ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام جاتے، اللہ کے حکم کے مطابق، اجازت کے مطابق وہاں ٹھہرتے، اس کے بعد واپسی ہو جاتی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام تھوڑا چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوئے، محنت مشقت کرنے کے قابل ہوئے، اب ظاہر سی بات ہے محبت اپنی اولاد سے پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ بچہ ایک باپ کا، ایک بوڑھے باپ کا سہارا بھی بن سکتا تھا۔ اس عمر میں آ کر کے پھر رب ذوالجلال کی طرف سے حکم نامہ آتا ہے کہ اب اسی بچے کی گردن پہ آپ نے چھری پھیر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے قربان کرنا۔ اب یہ یہاں جا کر کے یہ اسٹاپ لگتا ہے، اس کے پیچھے کتنی قربانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے شہر چھڑوا دیا، بچے چھڑوا دیے، بیوی کی قربانی، بچے کی قربانی، شہر کی قربانی، ماں باپ کی قربانی، اپنی جان کی قربانی۔ ان تمام قربانیوں کے بعد آخری قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری پھروانا۔ یہ سارا جو سلسلہ ہے، آج کا مسلمان 10 ذوالحجہ کا یہ جو چاند آج پہلی رات کا چاند نظر آ رہا ہے، یہ ہمیں بتا رہا ہے، اس بات کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اور دعوت دیتا ہے کہ مسلمانوں، تم نے اپنے آپ کے لیے اسلام کی ڈگریاں اپنے گھر میں بیٹھ کر کے ثابت کر لی۔ تم بتاؤ تم نے اپنی پوری زندگی میں کتنی قربانیاں دی ہیں۔ آج مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے اگر 5 دفعہ رب ذوالجلال کی بارگاہ کی طرف بلایا جاتا ہے، چھوٹی سی قربانی دینے کے لیے حکم دیا جاتا ہے کہ بستر چھوڑ کے آؤ، پنکھا چھوڑ کے آؤ، یہ گھر کی ہوا چھوڑ کے آؤ، بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے آؤ، ساری زندگی کے لیے نہیں، سال 2 سال کے لیے نہیں، 15 منٹ کے لیے تم گھر چھوڑ کے آؤ، مسجد میں آؤ، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری دو۔ اس ابراہیم نے اپنے بچے کی گردن پہ چھری پھیر دی اور ساری زندگی کے لیے اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے، وہ تب جا کر کے ان کو اسلام کی ڈگری ملتی ہے۔ رب ذوالجلال نے کہا فلما اسلما، اب آپ کو اسلام کی ڈگری ہم دیتے ہیں۔ لیکن آج کا مسلمان جس نے گھر کی کوئی قربانی نہیں دی، اپنے وطن کی کوئی قربانی نہیں دی، اپنے شہر کی کوئی قربانی نہیں دی، اللہ نے صرف اتنا کہا، اتنی قربانیاں مانگی کہ میرے کہنے کے مطابق جھوٹ بولنا چھوڑ دو، آج سے سچ بولنا شروع کر دو، میرے حکم کے مطابق آج سے 5 وقت مسجد میں حاضری دینا شروع کر دو۔ عورتوں کو یہ حکم دیا، آج سے پردے داری کا ماحول اپنے گھروں میں پیدا کرنے کی کوشش شروع کر دی جائے، اور بچوں کو کہا تم اپنی تربیت اپنے والدین سے کرواؤ، اپنے اساتذہ سے کرواؤ، بڑوں کو کہا چھوٹوں پہ شفقت کر کے دکھاؤ، حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچا کے دکھاؤ، حلال کھانے کی عادت ڈال کے دکھاؤ۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی قربانیاں بھی اس رب ذوالجلال نے مانگی ہے۔ کل قیامت کے دن اگر جناب ابراہیم کے سامنے ہمیں کھڑا کر کے پوچھا گیا کہ تم بتاؤ تم نے مجھ رب ذوالجلال کی خاطر کون کون سی قربانیاں دی تھی، یقینی بات ہے کہ ہمارے پاس کوئی جواب اس وقت نہیں ہوگا۔ تو یہ صرف ایک جانور کے گلے پہ چھری پھیرنے کے لیے، صرف اس یادگار کے لیے یقیناً یہ دن آتا ہے، لیکن صرف اس کے لیے نہیں بلکہ اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہمیں ملانی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی کی ساری قربانیاں، ان قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یاد کر لینا چاہیے ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں کون سا سبق دیا ہے۔ تو یہ سبق ہے جو ابراہیمی سبق ہے، وہ سبق یہ ہے کہ ساری زندگی میں بیوی کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، دنیا داروں کی طرف سے، دوست احباب کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے 1000 تقاضے آتے رہے، جو جائز حدود میں پورے ہوتے ہیں ضرور کرو، لیکن جو ناجائز حدود کی طرف تجاوز کر کے جاتے خدا کے لیے ان کے پیچھے مت جاؤ۔ جناب ابراہیم نے اپنی زندگی میں یہی سبق دیا۔ باقی تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کی طرف ہو اور سنت ابراہیمی پر عمل کر کے دکھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں ملت حنیفیت، ملت ابراہیمی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا مخلصين لك ولدينك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية والعمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.